السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں آج جو ہم نے دعا پڑھنی ہے وہ ہے شرک سے خوف کی دعا۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی، آپ دہرائیں، اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جس شرک کے متعلق میں نہیں جانتا اس کے لیے بھی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر سے دہرا لیتے ہیں، اور یہ کچھ کلمات اور بھی ہیں جس میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے 5واں کلمہ ہے جو رد کفر کا ہے، شرک والکفر کے ساتھ، تو لیکن یہ صرف ایک لائن کی دعا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے اور ہماری زندگی میں بھی شامل ہو جائے، کیونکہ شرک اکبر سے تو ہم خوف کھاتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ شرک نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شرک خفی سے بچنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سم اور ریاکاری جو ہے وہ شرک خفی میں سے ہی ہے، اور یہ اتنی پوشیدہ ہوتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ تاریک رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی طرح ہے نا۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریک رات میں ویسے ہی نہیں کچھ نظر آتا، اور پھر سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کیا چلتی نظر آئے گی۔ تو اس طرح سے اعمال میں بعض اوقات شرک داخل ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک سے پاک دل سالم لے کر جب انسان اللہ کے ہاں پہنچے گا تو وہاں پر پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ پھر ہے، جو شخص تمہیں بارک اللہ فیکا کہے اس کے لیے دعا، وفیکا بارک اللہ، اور اللہ تعالیٰ تجھ میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو جب آپ کو کوئی کہے بارک اللہ لکا یا تبارک اللہ، تو پھر آپ بھی کہیں وفیکا بارک اللہ۔ بدشگونی سے کراہیت کی دعا۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز سے کوئی شگون لینا جو کہ نعوذ باللہ، یعنی دیکھیں تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی اس طرح کا شگون لینا کہ فلاں چیز سے اس طرح ہو جائے گا، یا فلاں ہندسے سے یا فلاں ستارے سے یا کسی بھی ایسی چیز سے میری زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، یا میرے مستقبل میں کوئی تقدیر کے بارے میں کچھ مجھ پر اثر ہوتا ہے، یہ سب جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، اور اس میں اسی لیے اس سے کراہیت کی دعا بھی سکھائی گئی۔ پڑھتے ہیں۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، بدشگونی نہیں ہے مگر تیری بدشگونی، یعنی تیرے ہی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر تیری ہی بھلائی، یعنی اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے، اسی کے حکم سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ستارہ فلاں نچھتر میں یا فلاں جگہ پہنچ گیا تو یہ ہماری زندگی میں ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو برا ہو جائے گا، یا جمعے کو کوا بولے، یا اس طرح کیا کہتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا آنکھ پھڑکے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بدشگونیاں ہیں، اور یہ شرک ہی ایک قبیل میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اسی لیے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بدشگونی یعنی جو بھی ہمارے ساتھ برا بھی اگر ہوتا ہے اور وہ ہمارے ہی حق میں ہمیں ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے تو بہت ہی دور اندیش ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں برائیوں میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، یعنی جن کو ہم اپنے حق میں برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور اسی طرح جو بھلائی بھی ہمیں ملتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے۔ ولا الہ غیرک، کو تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کو پھر سے پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک
ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، اور آگے اگلی دعا جو ہے وہ ہم سب کو الحمدللہ انشاءاللہ آتی ہی ہوگی. اچھا، سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں شروع میں ہم بسم اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتے، تو یہ انشاءاللہ اب شروع کرنا ہے. اور اسی طرح آگے بھی جو تکبیر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے. تو سوار جب ہوں آپ کسی بھی سواری پر تو بسم اللہ کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور آگے بھی کیا پڑھیں کہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 3 دفعہ تحمید اور 3 دفعہ تکبیر پڑھیں. پھر سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو پاک ہے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سفر کی دعا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ تکبیر ہے. اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. وہی آیت جو دعا کا حصہ ہے وہی پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے تکبیر ہے، اور پھر پڑھنا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. یہ دعا آپ کو یاد ہو چکی ہے نہیں؟ تو اس کو پڑھیں پھر میرے ساتھ. میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. تو یہاں سے پڑھتے ہیں ترجمہ. اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارا یہ سفر آسان بنا دے اور اس کی لمبی مسافت کم کر دے. اے اللہ، تو سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں ہمارا جانشین ہے. اے اللہ، میں تجھ سے سفر کی مشقت اور تکلیف دہ منظر اور مال اور گھر والوں میں بری تبدیلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اور یہ ساری ہی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں. تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا سفر تنگیوں والا نہ ہو، سفر کی طوالت کم ہو، اور پھر اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں عافیت میں رکھیں، اور پیچھے ہمارے اہل و عیال اور مال میں بھی عافیت اور خیر ہی رہے. تو سبحان اللہ، ہمارا رب اکیلا وحدہ لا شریک یہ سب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت ہر جگہ آپ کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا بھی نگران ہے. اور اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پیچھے والوں میں بھی ہمارا جانشین ہوں. اور میں تجھ سے سفر کی مشقت اور تکلیف دہ منظر اس سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں خود تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی سفر میں، لیکن کوئی اتنا خوفناک خطرناک ایکسیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ دل پر اس کے اثرات کتنے دنوں تک رہتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے گھروں میں یا اگر انہوں نے اہل چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی تنگی آ چکی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ فرمائے ان تمام چیزوں سے.
اور اگر یہ دعا نہ بھی یاد ہو تو ضرور جب بھی سفر پہ نکلے نا، بلکہ وہ لوگ جو کہ روزانہ ہی سفر کرتے ہیں ان کے پاس تو ضرور ایک دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے چھوٹی سی، جس میں یہ سفر کی دعائیں دی گئی ہوں. جیسے جس بک کو میں فالو کر رہی ہوں نا، یہ میرے پاس بہت پرانی کتاب ہے، میرا خیال ہے 10 سال سے بھی اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. اس کے سرور اب نہیں رہے ہیں، لیکن حصن المسلم ہی جو ہے، تو یہ مجھے ابھی تک کارآمد ہے میرے لیے کتاب، کہ کہیں بھی مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور میں اس کو کھول کے پڑھ لیتی ہوں، اور اس طرح کرتے کرتے بہت سی دعائیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں اگر 3-4 دفعہ بھی آپ سفر پر نکلیں، اور سفر میں عموماً ہمارے پاس کام تو اتنا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر کھو جائیں یا سفر کا آغاز ہی آپس میں بحث سے کریں، تو دعاؤں سے آغاز کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ چاہے فطرت پر نظر رکھے ہوئے ہیں یا اللہ کو یاد کریں، تو ایک خوشگوار سفر رہے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ کر گزریں. اور الحمدللہ جس طرح اب اس وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ پیجز بھی شیئر کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی کہیں سیو کر سکتے ہیں، یا حصن المسلم کو آپ ڈرائیو پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جو بھی قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس ہے. بس یاد رکھنا ایک کام ہوتا نا، کہ ہم یاد سے ان کو پڑھ لیں. اور یاد ہمیں تبھی آئے گا نا جب ہم ان دعاؤں کا ترجمہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا کچھ ہمیں زندگی میں عطا کرنے والی ہیں، اور ہمیں ہمارا بھلا ہونے والا ہے، دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں. چونکہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آخرت میں بھی ثواب اور اجر ہی ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی کلمات کہتے اور درج ذیل الفاظ کا اضافہ کرتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ آگے حامدون ہے جو یہاں پہ بھی آیا نہیں. ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. لربنا حامدون. صحیح ہے. یہ والی دعا تو آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے، مل کے دہراتے ہیں: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بس اب یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دعائیں ہمیں یاد ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، تو وہ بھی، اور بھی جس موقع پر دعا ہمیں جس موقع پر بھی ہمیں پتہ ہو کہ دعا ہے تو ہم پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے. یہی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا طریقہ ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب جنت اور جہنم کا بیان کر لیتے ہیں، اور اس پوری کلاس کا آج آخری دن ہے. انشاءاللہ ہم عید کے بعد اس کو اب کنٹینیو کریں گے، اور دوران رمضان انشاءاللہ ہم ترجمہ قرآن پہ ہی فوکس کریں گے، اور اسماء الحسنہ روز ہوا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ عمل کی بات بھی ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.